والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم۔ سلسلہ دجالی فتنوں کے حوالے سے جیسا کہ میں ویڈیوز بنا رہا ہوں اور جتنے بھی دجالی فتنے ان کو ایکسپوز کر رہا ہوں، اور اسی طرح جیسے کہ میں شیعہ مذہب کے اندر سب سے بڑا دجالی فتنہ حسن العیاری ہے اس کو ایکسپوز کر رہا ہوں، اس طرح بہت سارے شیعوں کو ایکسپوز کر چکا ہوں، اور اسی طرح اہل تفرقات میں سے بھی بہت سارے دجالی فتنے ہیں جن میں اس وقت جو ہے ٹاپ سر فہرست جو ہے وہ الیاس قادری ہے، ٹھیک ہے، جس کو المعروف باپا جانی، ویسے تو مولانا طارق جمیل ہو گیا، ٹھیک ہے، حنیف قریشی ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ انجینئر مرزا ہو گیا، اور بہت سارے ہیں، یاسین قادری، فضل ہمدرد، یہ جو سنیوں کے لباس کے اندر چھپی ہوئی بھیڑیں ہیں، یعنی کہ جو اہل تشیع نظریات رکھتے ہیں اور جو نیم رافضی ہیں۔ الیاس قادری کے حوالے سے جیسا کہ میں اس کی ویڈیوز کو ایکسپوز کر رہا ہوں، اور اس کا جو اس کی سائنس ہے اسپیشلی، یعنی کہ اس کی سائنس تو خیر سب سے الگ ہے، اور جو اس کا دجل اور فریب ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ تو آج ایک ویڈیو اس کی میری نظر سے گزری، اور اس میں اس کا جو ایک مرید ہے وہ باقاعدہ طور پہ بتا رہا ہے ان کے بارے میں کہ ان کے جو، ابھی میں ویڈیو بھی نیچے چلا دوں گا، ٹھیک ہے، اور ویڈیو آپ دیکھ لیجئے گا۔ تو اس کا جو مرید ہے وہ کہتا ہے کہ جی جو باپا جانی کے بارے میں بتا رہا ہے کہ جب وہ بھی ہوش بھی نہیں سنبھالا تھا، یعنی کہ بھی چھوٹے سے تھے تو ان کے والد صاحب کی وفات ہو گئی، انہوں نے نہیں دیکھا تھا، تو جب وہ 1979 میں جب دوبارہ اس جگہ پہ گئے تو لوگوں نے باقاعدہ طور پہ ان کے والد صاحب کو ایک بہت نیک انسان تھے، تو ان کے بارے میں ایسے ایسے کرامات بتائے کہ یعنی کہ عقل دنگ رہ گئی، ٹھیک ہے۔ تو ایون کہ جی انہوں نے یعنی کہ ایسی کرامات بتائیں ان کے والد صاحب کے بارے میں، اور ان کی ایک کرامات تو یہ تھی کہ جب وہ قصیدہ غوث پاک پڑھا کرتے تھے تو چرپائی جو تھی جو ہوا میں اڑ جاتی تھی۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ یار حد ہوتی ہے ویسے نا جھوٹ بولنے کی اور من گھڑت کہانیاں قصے سنانے کی۔ یہ پہلے آپ ویڈیو دیکھ لیں، اس کے بعد پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں، ویڈیو دیکھیں۔ دودھ پیتی جب عمر تھی نا، اس وقت آپ کے والد محترم دنیا سے چلے گئے، تو امیر علیہ السلام نے گویا اپنے والد صاحب کو اس طرح دیکھا نہیں ہے، یا آپ سوچیں کہ بچپن ہی سے والد کا سایہ سر پر نہیں تھا، اور آج کتنوں کا سایہ وہ بنے ہوئے ہیں، یہ دیکھنے والی بات ہے۔ تو امیر علیہ سنت جب وہاں 1979 میں تشریف لے گئے تو آپ کو بڑی آپ کے والد صاحب کے بارے میں لوگوں نے بتایا کہ وہ کتنے نیک پارسا اور کتنے پرہیزگار تھے، بلکہ آپ کے خالو نے تو کمال کی بات امیر علیہ سنت کو بتائی کہ آپ جب قصیدہ غوثیہ چارپائی پر بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی رحمت تھی ان پر کہ وہ چارپائی زمین سے اٹھ جایا کرتی، یعنی صاحب کرامت بزرگ تھے الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بیٹا بھی ایسے ہی۔ اب جیسا کہ آپ نے ویڈیو دیکھ لی، اب آپ دیکھیں کہ یار مجھے دیکھیں، میری بات سنیں، حیرانگی اس بات کی نہیں ہے، حیرانگی اس بات کی ہے جو اس کو سن رہے ہیں، کیا ان لوگوں کو عقل نہیں ہے؟ کیا ان لوگوں کو سمجھ نہیں ہے کہ اگر ایسے معجزے، کیونکہ دیکھیں سورہ انعام کی آیت نمبر اگر آپ میں نیچے منشن کر دوں گا 15 ہے یا 35 ہے، تو اس میں باقاعدہ طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ جب یہ کہتے تھے کہ بھی معجزے دکھاؤ معجزے دکھاؤ معجزے دکھاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیت اتاری کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ زمین میں سرنگ کھود لیں یا آسمان پہ سیڑھی لگا لیں، تب بھی آپ کو کوئی معجزہ نہیں ملنے والا۔ آپ بھلے وہ آیت پڑھ لیجئے گا، میں نیچے ریفرنس دے دوں گا، ٹھیک ہے، تو سورہ انعام کی آیت ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کے معجزے نہیں دیے گئے، ان کے پاس تو سب سے بڑا معجزہ تھا۔ کیا معجزہ تھا ان کے پاس؟ سب سے بڑا قرآن سے بڑا بھی کوئی معجزہ ہے؟ نہیں ہے نا۔ تو یار خدا را آپ لوگوں کو بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ خدا کا واسطہ ان دجالی فتنوں سے بچ جائیں، یہ لوگ آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ لوگ آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، یہ شرک کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ قرآن پاک میں فرما دیا کہ شرک کی معافی نہیں ہے۔ اللہ عز و جل آپ کو اور مجھے ان تمام دجالی فتنوں سے محفوظ رکھے، خدا را ان لوگوں سے بچے، اور میں آپ کو قرآن کی دعوت دیتا ہوں، صرف قرآن کو پڑھیں اور احادیث کا مطالعہ کریں۔ اللہ عز و جل ہم سب کو دین میں استقامت دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔